لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامنا يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس شے کے متعلق، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. لعنت یعنی آیا لعنت دین اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ لعنت یعنی بیزاری، اظہار براعت، یعنی ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. قرآن ہی سے آپ سن لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور پھر یہیں پر اکتفا آیت کی نہیں ہوئی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو اذیت دیں، رسول اللہ کو اذیت دیں، ان کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے. عزیزان گرامی، اب دنیا ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ آپ اظہار براعت کیوں کر رہے ہیں، آپ دوری اختیار کیوں کر رہے ہیں، آپ لعنت کیوں کر رہے ہیں، آپ دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ فلاں صاحب کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. ہم فقط اور فقط شیعان حیدر کرار فقط وہی فعل انجام دیتے ہیں جو اللہ نے انجام دیا، رسول اللہ نے انجام دیا، اہل بیت اطہار نے انجام دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اس لیے کہ صریحی طور پر یہ اللہ کا حکم ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. اس میں کوئی غموض نہیں، کوئی شے پوشیدہ نہیں. کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں خالق کائنات نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، دیکھو اگر کوئی انسان اللہ کو اذیت دیتا ہے، رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے تو لعنت کا مستحق ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کو اذیت دیں گے تو کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ اذیت کا تعلق ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے، لیکن پروردگار عالم کی ذات وہ ہے جو ان تمام کی تمام چیزوں سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے. اگر ہم نے جسم مان لیا تو لازم یہ آئے گا کہ نعوذ باللہ اللہ پہلے ایسا تھا، پھر ایسا تھا. مولا نے فرمایا پروردگار عالم کی ذات ان تمام کے تمام
وہ شے کہ جو انسان خیال کرتا ہے عام انسانوں پر پرکھتا ہے، یعنی جس طریقے سے عام انسان حیات گزارتا ہے وہ صفتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسی صفتوں سے تم اللہ کو موصوف نہ کرو۔ مثلا ہم جاہل ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیے تو کہلائے کہ فلاں شے کے عالم ہو گئے، تو لہذا مولا نے فرمایا فمن وصفہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جہل عن حقیقت ربہ۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنا جیسا مان لیا کہ جس طریقے سے ہم پہلے چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے پھر اور بڑے ہوئے، ہم پہلے جاہل تھے پہلے یہ علم حاصل کیا وہ علم حاصل کیا، ان صفتوں سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ جو صفتیں بندوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان صفتوں سے تم اللہ سے مختص نہ کرو، تب یہ ہوتا ہے حقیقت توحیدیت، یہ ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صفت جو ہمارے پاس آتی ہے ہم پہلے جاہل رہتے ہیں، ہم اس کو کسب کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا مان لیا تو نعوذ باللہ یہ تصور کرنا پڑے گا کہ اللہ کی ذات بھی پہلے ایسے تھی، اس میں یہ صفت نہیں پائی جا رہی تھی، بعد میں اللہ نے حاصل کیا۔ لیکن مولا کائنات نے کہا کہ اے بندو، کمال اخلاص اس شے میں ہے کہ جن صفتوں سے تم بندوں کو موصوف کرتے ہو ان صفتوں سے تم اللہ کو موصوف نہ کرو۔ اس لیے اگر تم نے اس سے موصوف کر دیا تو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے تم جاہل ہو گئے، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام صفتیں محتاج ہیں کسی شے کو حاصل کرنے کے بعد وہ صفت ہمارے اندر آتی ہے، لیکن جب سے پروردگار عالم کی ذات ہے تب سے اس کے اندر یہ تمام کے تمام صفات حسنہ، صفات کمالیہ و جلالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ کمال اخلاص یہ ہے فمن وصفہ فقد قرن۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، لہذا اللہ، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اذیت ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ احادیث یا حدیث قدسی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اذیت کیسے ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد و آل محمد صلوات بأی شیء خلقہ بإرادتی و مشیتی۔ پروردگار عالم فرما رہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد اور آل محمد کے انوار کو خلق کیا، اور پھر یہ کہا کس چیز سے خلق کیا؟ بے مشیتی و ارادتی، یعنی جیسے ہی اللہ نے کہا کن فیکون، ہو گئے۔ یہ انوار مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انوار مقدسہ ہیں کہ کائنات کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی شے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی خلقت کی نسبت اپنے ارادے سے دیا ہے، اپنے مشیت سے دیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جب کچھ بھی نہ تھا تب یہ انوار مقدسہ تھے، تو لہذا ماننا پڑے گا اللہ کے پہچاننے کا اگر ذریعہ ہے تو آل محمد ہیں۔ اب اگر کوئی انسان آل محمد کو اذیت دیتا ہے تو گویا آل محمد کو اذیت نہیں دے رہا ہے، رسول اللہ، اہل بیت اطہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اذیت دے رہا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دے گا اللہ کی اس پر لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
لہذا اہل بیت اطہار مظہر صفات پروردگار عالم ہیں، اور ان مظاہر میں سب سے اہم ترین مظہر کون ہے؟ وہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی کونین کا رتبہ، سب سے پہلے آئیے معصوم کی طرف چلتے ہیں، معصوم سے سنتے ہیں کہ صدیقہ ہے کون؟ امام حسن عسکری علیہ السلام پہچانیے شہزادی کا رتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک اور ائمہ اطہار کے نزدیک۔ امام فرما رہے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلائق و امنا، دوسری روایت میں وجدتنا فاطمہ حجت علینا۔ کیا امام فرماتے ہیں؟ ہم ائمہ اطہار تمام کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے حجت خدا ہیں، لیکن ہماری جد ماجدہ فاطمہ ہم تمام ائمہ کے لیے حجت ہیں۔ یہ ہے شہزادی کا رتبہ۔ عزیزان گرامی، یعنی ائمہ اطہار تمام کائنات کے لیے حجت خدا ہیں۔ تمام کی تمام کائنات اگر اس وجود میں ہے، اگر موجود ہے کائنات، لوگ سانسیں لے رہے ہیں تو وہ ائمہ اطہار کی وجہ سے، لیکن خود ذات ائمہ جن چیزوں سے فیض حاصل کر رہی ہے اس کا نام ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے، معصوم کے دہن سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ معصوم فرماتے نحن حجج اللہ علی الخلائق وجدتنا فاطمہ حجت علینا۔ عزیزان گرامی، یہیں پر اکتفا نہیں کی، پھر آگے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹی اور ہماری ماں، ہماری جدہ فاطمہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ عجیب مرتبہ ہے شہزادی کونین کا، یعنی وہ کہ جس کے وجود سے حدیث میں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا اس روئے زمین پر نہ ہوتی، زمین ماں اپنے اہل کے دھس جاتی۔ گویا تمام کی تمام کائنات کا وجود حجت الہی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی بنا پر ہے، لیکن امام فرماتے ہیں ہمارے لیے بھی میری جد ماجدہ فاطمہ اسوہ حسنہ ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ رسول کی حیات تمام کے تمام عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کی حیات بہترین حیات ہو جائے، اگر انسان چاہتا یہ ہے کہ انسان اللہ سے قریب تر ہو جائے، تو رسول کی سیرت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے، تب اللہ سے مقرب ہو جائے گا، اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ کہلائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، زمانے کا امام کہہ رہا ہے تمام کائنات کے لیے اسوہ حسنہ رسول کی ذات، اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے اسوہ حسنہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے۔ انسان غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے کہ صدیقہ طاہرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور ائمہ اطہار کے نزدیک کیا رتبہ ہے۔ انسان غور کرے، فکر کرے کہ یہ تمام کی تمام کائنات اگر اس روئے زمین پر سانسیں لے رہی ہے تو صدیقہ طاہرہ کا صدقہ ہے، صدیقہ کا صدقہ ہے۔ آج دنیا اگر سبق لے لیتی حقیقی معنوں میں، صدیقہ نے جو اپنا خطبہ بیان فرمایا تھا، یہی کہا تھا کہ تم ہماری وجہ سے باقی ہو،
اگر تمہارا وجود ہے اس کائنات میں تو ہماری وجہ سے نجات پانے والے ہو، ہماری وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مولائے کائنات کی پوری حقیقت بیان کر رہی ہے کہ علی کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کا ولی خاص ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پوری کی پوری کائنات ایک صحیح طریقے سے جو چل رہی ہے، یہ ہمارا صدقہ ہے اور ہمارے شوہر علی مرتضیٰ کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ آپ اٹھا کے خطبہ دیکھیے، اس میں شہزادی نے جو پورا فضائل بیان کیا ہے، مولا کائنات کا، پیغمبر اسلام کو خود اپنا بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، اور شہزادی کونین کا اگر رتبہ آپ کو پوچھنا ہے تو پیغمبر کی خدمت میں جائیے۔ پیغمبر فرما رہے ما تکاملت النبوہ حتی اقر بفضلہا وحبہا، یہ بفضلہا وحبہا کہ تمام کے تمام نبیوں کو اگر نبوت عطا کی گئی ہے تو جب تک کہ انہوں نے شہزادی کی محبت اور ان کی فضل کا اقرار نہ کر لیا، تب تک کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ زمانے والوں، اب تو تم سیکھ لو، جب نبیوں کی نبوت نہ مل سکی، بغیر صدیقہ طاہرہ کے فضل اور محبت کا اقرار کیے ہوئے تو تمہیں جنت کیسے مل جائے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے صدیقہ طاہرہ، ما تکاملت النبوہ حتی اقر بفضلہا وحبہا، کہ جب تک کہ نبیوں نے شہزادی کی فضل کا، شہزادی کی محبت کا اقرار نہیں کیا، ان کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کی تصدیق کرنا تو آئیے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی جد ماجدہ کا کیا رتبہ ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میری جد ماجدہ کا رتبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عظمت سے خلق کیا، اور جب خلق ہوئی ہیں یہ دنیا والے آج اگر دور جا رہے ہیں تو جائیں، اگر تمہیں نجات چاہیے تو جب تک کہ در سیدہ پر اپنی پیشانی کو خم نہیں کرو گے تب تک تم کو نجات نہیں ملنے والی۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ دوں، آج جو دنیا میں خلفشار ہو رہا ہے، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فقط اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے در سیدہ کو چھوڑ دیا، ایسے در سے توسل کیا کہ جو خود فقیر تھے، جنہوں نے ہمیں دین اسلام کا مال ہڑپ کیا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا، اگر ان کے در سے متمسک ہو جاتے تو کبھی ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ یہ جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں یہ صدیقہ طاہرہ کی نفرین ہے اور قیامت تک رہے گی۔ صدیقہ نے کہا تھا، اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ تم ذلیل و رسوا ہوگے، اس لیے شہزادی نے جب فداک کو دعویٰ کیا ہے تو آپ نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ کیا تم دین محمد پر باقی نہیں؟ کیا دین محمد پر تم نہیں چل رہے؟ کیا دین محمد سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ کیا دین محمد کو تم نے چھوڑ دیا؟ عزیزان گرامی، شہزادی نے ایک جملہ دے کے بتا دیا کہ جو بھی اللہ کی کنیز خاص کو جو اس کا رتبہ تھا، اگر اس کے رتبے سے ذرہ برابر بھی دور کر دے یا ختم کر دے یا دور کرنے کی کوشش کرے گا تو تا قیامت ایسے انسان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، رسول اللہ کی بھی لعنت ہوگی، عوام الناس کی بھی لعنت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔
اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پروردگار عالم امام فرماتے ہیں کہ جب شاید میری جد ماجدہ کا ظہور ہوا، ان کا نور خلق ہوا، تو تمام کے تمام جتنے بھی ملائکہ تھے فوراً سجدے میں چلے گئے۔ نور اتنا نورانی تھا کہ تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے میرے معبود، یہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کے نور نے ہم سب کو سجدے میں کر دیا، ہم لوگ سجدے میں چلے گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے فرشتوں، یہ ہماری کنیز خاص ہے، اگر ہم اس کنیز کو خلق نہ کرتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی عام جملہ نہیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، کہہ رہے اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی خلق نہ کرتے۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا، اگر انسان دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد تمام کی تمام اپنی حیات نماز و روزے میں گزار دے، پوری حیات صرف کر دے نیک کاموں میں، لیکن اگر ہماری اس کنیز خاص کا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بغض رہے گا تو میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی نمازوں کے اس کو منہ پر مار دوں گا اور اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ عزیزان گرامی، کائنات اگر سبق لینا چاہتی تو کم از کم رسول اللہ کے اس فرمان کو لے لیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو لے لیتی، لیکن حقیقت تو یہی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کسی ذلیل، رسوا اور ناپاک انسان کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اہل بیت کی اگر محبت آتی ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، وہ منافق نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ یہ کائنات کی کم ظرفی ہے، یہ کائنات کی کم ظرفی ہے، اور ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ شہزادی نے جب کہہ دیا تو کوئی کائنات کی کوئی بھی ذات ان کو بچا نہیں سکتی، لعنتوں سے، ضلالت سے، رسوائی سے، گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عزیزان گرامی، لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ علی رسول کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 3 بیٹیاں تھیں، 4 تھیں، تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول کی 3 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں تو یہ کفار و مشرکین ابتر کا دعویٰ، ابتر کا تانا کیوں دے رہے تھے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ان کی بیٹیاں تھیں تو یہ ابتر کا تانا رسول اللہ پر کیوں دے رہے تھے؟ لیکن جیسے ہی شہزادی کونین کا وجود اس دنیا میں آیا، کوئی بھی تاریخ نہیں کہتی کہ رسول اللہ کو کسی نے ابتر کا تانا دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو کوئی تانا نہ دیتا۔ بیٹی کا نہ ہونا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ شہزادی کونین کے نور میں وہ شے تھی، وہ چیز پوشیدہ تھی، وہ 11 اماموں کی پورے انوار موجود تھے کہ جس سے دنیا گھبرا رہی تھی کہ اگر فرض کر لے، فرض المحال ایسا بمحال، اگر 3 بیٹیوں کو ہم مان بھی لے لیکن ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ رسول اللہ کو ابتر کے تانے سے بچا سکتے۔ لیکن شہزادی کونین کا کیا کہنا، کیا رتبہ اللہ کے نزدیک کہ اب کوئی بھی کفار و مشرکین پیغمبر اسلام کو ابتر کا تانا نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ عزیزان گرامی، اور پیغمبر اسلام کو تانا دے رہے ہیں، اور خود جب شہزادی شکم مادر میں تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا تاکہ خدیجۃ الکبریٰ گھبرائیں، پریشان حال ہوں کہ وقت اخیر ولادت کے قریب کوئی نہ جائے، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ لیکن کیا کہنا صدیقہ کبریٰ کا، جب شکم مادر میں بھی تھی تب بھی اپنی ماں کے لیے مونس و ہمدرد تھی، آپ سے گفتگو کیا کرتی تھی،
اور یہ زمانے والوں نے تو سوچا یہ تھا کہ ہم اگر صدیق جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس نہیں گئے تو ان کو طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا شاید کہ یہ قدرت کا نظام رہا ہو کہ یہ مدینے کی جو عورتیں ہیں یہ ناپاک ہیں، ہو سکتا ہے یہ نجس ہو، لہذا اللہ کی طرف سے 4 بیویاں نازل ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ کی نگہبانی کے لیے۔ گویا اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ دیکھو یہ نور جو اب ظاہر ہونے والا ہے، اس دنیا میں آنے والا ہے، کوئی عام نور نہیں، لہذا مدینے کی عورتوں کی ضرورت نہیں، لہذا مریم آئی، سارہ آئی، جناب حوا آئی اور جناب سارہ آئی، یہ تمام کی تمام انوار مقدسہ آئی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو سلام کیا۔ میرا سلام لاکھوں صدیقہ طاہرہ کی اس فضیلت پر، اس نگاہ قدرت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صدیقہ طاہرہ کو اس دنیا میں وجود بخشا تو کسی ایسے انسان یا ایسی شخصیت کا ان کی نگاہ ان پر نہ گئی، بلکہ آسمان سے نور کی عماریاں نازل ہوئی جو صدیقہ طاہرہ کو اپنی آغوش میں لیا، اور آغوش میں لے کر پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ اللہ کی کنیز خاص ہے، اور جب اللہ اپنی کسی کنیز خاص کو عزت بخشتا ہے تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی ایسے انسان یا کسی ایسی خاتون کے سامنے اس کی ولادت ہو کہ جو خود اس میں نقائص پائے جائیں، لہذا اللہ نے ان انوار مقدسہ کو سامنے بھیج کر اس چیز کو بتلا دیا کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے پاس نجاست نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ کا بڑا رتبہ کوئی بھی انسان درک نہیں کر سکتا کہ شہزادی کونین کا کیا رتبہ ہے، اور جو شہزادی کے چاہنے والی بھی ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ زمانہ اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ ایک شہزادی کی چاہنے والی ہے، مختصر سا واقعہ ہم پڑھتے اس کے بعد زحمت آپ کی تمام، کہ صدیقہ طاہرہ کی ایک چاہنے والی کوفے میں رہتی ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے حرہ۔ یہ جناب حلیمہ داعیہ جو پیغمبر اسلام کی دودھ پلانے والی تھی، ان کی دیکھ بھال کرنے والی تھی، یہ انہی کی پرپوتی تھی، یہ کوفے میں رہتی تھی۔ اس کا ایک شیوا تھا کہ جب بھی اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی تھی یہ صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں پر لعنت کرتی تھی۔ جب کوئی خوشی ہو یا کوئی مصیبت ہو، ہر لمحہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا تھا آپ صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں پر لعنت کرتی تھی۔ چونکہ حجاج کا زمانہ تھا، پورے کوفے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی بھی علی و فاطمہ، حسن اور حسین کے فضائل کہتا ہوا پکڑا جائے اس کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ چونکہ حجاج بہت ہی ظالم تھا، اس نے شیعان حیدر کرار کو دیواروں میں چنوایا ہے، فقط نام پر قتل کر دیا کرتا تھا۔ مختصر کرتے ہوئے یہ بازار میں جا رہی تھی، بازار کوفہ میں ایک مرتبہ ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے کے بعد جیسے ہی ٹھوکر لگی فوراً جملہ منہ سے نکلا، لعن اللہ علی قاتلیک یا فاطمہ، اے شہزادی آپ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جو اس کے شرطا تھے، جو اس کی پولیس تھی، فوری طور پر اس خاتون کو گرفتار کر کے لایا گیا حجاج کے سامنے۔ حجاج آگ بگولا ہو رہا تھا، غصے میں ایک دم آنکھیں سرخ تھیں۔ کہا تم فاطمہ کے فضائل بیان کرتی ہو، تم علی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہو، تم علی کو اصحاب رسول پر فضیلت دیتی ہو۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ حرہ حجاج کے سامنے اسی طریقے سے کھڑی ہوئی گفتگو کر رہی تھی جیسے نمرود کے سامنے جناب ابراہیم کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اس طریقے یہ کب ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر یہ صفت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کا جسم، جب انسان کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، جب انسان کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، جب ایمان پختہ ہوتا ہے، تب اندر جا کر یہ جرأت آتی ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں صدیقہ طاہرہ کی چاہنے والا۔ المختصر یہ کہ اس نے کہا کہ حرہ، میں نے سنا ہے کہ تم اصحاب رسول پر
علی کو فضیلت دیتی ہو، فاطمہ کو فضیلت دیتی ہو۔ حرہ نے مسکرا کر کہا اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا قوت ایمان ہے، کیا جذبہ ہے، کیا جرأت ہے، کیا ایمان کا جوش و ولولہ ہے کہ ظالم کھڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بھی سر و تن میں جدائی ہو جائے، لیکن کہتی ہے کہ ہماری کیا مجال، ہماری کیا بساط کہ میں علی کو اصحاب رسول پر فضیلت دوں، میں کون ہوتی ہوں؟ میں تو یہ کہتی ہوں، دیکھیے کیا جملہ کہا ہے، کہتی ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں علی جناب آدم سے افضل، علی نوح سے افضل، علی ابراہیم سے افضل، علی موسیٰ سے افضل، علی عیسیٰ سے افضل۔ اب جیسے یہ جملہ سنا فوراً کھڑا ہو گیا حجاج، کہا دیکھو میں کہہ رہا تھا نا، کہا میں تم کو اس وقت چھوڑوں گا جب تم قرآن سے ثابت کرو۔ عزیزان گرامی، اس حجاج کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اہل بیت صدیقہ طاہرہ کے گھر کی کنیز ہے، ان کی گھر کی کنیزیں قرآن سے گفتگو کیا کرتی ہیں، کبھی ڈرنے والی نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ حرہ نے کہا کہ اے حجاج، مسکرائی حرہ، اور اس کے بعد مسکرانے کے بعد کہے حرہ اے حجاج، اگر تو کہتا کہ حدیث سے ثابت کرو، کسی اور شے سے ثابت کرو تو شاید مجھے تھوڑی بہت دشواری ہوتی، لیکن تو نے قرآن سے کہہ کے میرا مسئلہ اور حل کر دیا۔ کہا ثابت کرو کیسے؟ کہا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں جناب آدم کے لیے ہے کہ جناب آدم سے ترک اولا ہوا، جنت سے نکالے گئے۔ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ پھر حرہ نے کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب آدم نے، جو اس میں قرآن میں لفظ عصا کا لفظ ہے، لیکن میرا عقیدہ، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب آدم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گناہ کیا، جنت سے نکال دیے گئے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب آدم سے ترک اولا ہوا، جنت سے نکالے گئے، ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، لیکن اے حجاج سن، جناب آدم وہ ہیں کہ جن سے ترک اولا ہوا، لیکن میرا مولا علی وہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میرا مولا کچھ چاہتا ہی نہیں مگر یہ کہ جو اللہ کی مرضی ہو وہی چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارے۔ حجاج نے کہا بہت خوب جواب دیا تم نے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری شہزادی جو فاطمہ ہیں وہ نوح سے کیسے افضل ہیں؟ تو پھر مسکرائی، کہا سورہ تحریم تو نے نہیں پڑھا؟ جناب نوح اور جناب لوط کی جو بیویاں تھیں، ان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، ان کا عمل صالح نہیں تھا، غیر صالح تھا، لیکن میری صدیقہ طاہرہ وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم میں آیت موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، پھر آخر میں بس پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ابراہیم سے کیسے علی افضل؟ پھر وہ مسکرائی، کہا کہ اے حجاج سن، ابراہیم سے اس طریقے سے افضل کہ ابراہیم کو پہلے نبوت ملی، رسالت ملی، خلت ملی، سب سے آخر میں انہوں نے کہا جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو لوگوں کا امام بنایا گیا، جناب ابراہیم کو چوتھے مرحلے میں امام بنایا گیا، وہ بھی لوگوں کا، لیکن میرا مولا تو وہ ہے جو امام الانس والجن بھی ہے۔ جب ابراہیم کو چوتھے مرحلے میں امامت ملی، لیکن میرا مولا تو وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا جائے ذرہ برابر علی کے ایمان میں اضافہ ہونے والا
نہیں، ابراہیم کو چوتھے مرحلے میں امامت ملی، لیکن میرے مولا کو پہلے ہی مرحلے میں انسانوں کا بھی امام بنایا گیا، جنوں کا بھی امام بنایا گیا، کائنات کا امام بنایا گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ہے حرہ، اگر انسان کے دل میں حقیقی محبت ہوتی ہے، حقیقی معرفت ہوتی ہے، حقیقی الفت ہوتی ہے، تو کبھی ظالم کے سامنے وہ ڈرتا نہیں، ظالم سے ڈرتا نہیں، بلکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس طریقے سے جواب دیتا ہے۔ اور یہ جواب دینا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، خاص طور پہ جو معصومین نے فرمایا ہے، جب انسان کے شکم میں حلال غذا ہوتی ہے تو یہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ حلال غذا جب شکم میں ہوتی ہے تو انسان کو پھر گناہوں کی طرف نہیں لے جاتی، حق بات کہنے سے روکتی نہیں۔ اگر اس کا آپ ثبوت چاہتے ہیں تو کربلا کے میدان میں آئیے، امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، امام نے کیا فرمایا تھا؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ رسول کا نواسا امام حق تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، حق کی طرف دعوت دے رہا ہے، آخر ہماری بات کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ امام نے اس کا ریزن فرمایا کہ چونکہ تمہارے بطون، چونکہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر گئے ہیں، جب تک کہ یہ حرام غذا رہے گی کوئی حق کی بات تمہارے دل پر اثر کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا سب سے اہم شے جو اس مجلس کا پیغام ہے، ائمہ اطہار نے ہم کو دیا ہے، صدیقہ طاہرہ نے دیا ہے کہ اپنے شکم میں جو غذا جائے وہ حرام غذا نہ رہے بلکہ حلال غذا رہے۔ ایک لقمہ انسان کم کھائے لیکن جو کھائے وہ حلال غذا کھائے، اس لیے کہ ہم تو کھا لیں گے لیکن اس کے اثرات جو ظاہر ہوں گے وہ ہمارے بچوں پر ظاہر ہوں، یہ پوری انسانیت تک پہنچیں گے، تا قیامت جتنی بھی اولادیں آپ کی پیدا ہوتی رہیں گی ان سے یہ اثرات نظر آئیں گے۔ پھر آپ شکوہ کریں گے ہمارا بیٹا مانتا نہیں، ہمارا بیٹا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ کیوں؟ چونکہ ہم نے نہ اس کو تعلیمات محمد والے محمد سے اس کو آشکار کرایا، نہ اس کو بیان کیا، نہ اس کو تعلیم دی، اور نہ ہم نے حلال غذائیں اس کو عطا کی۔ لہذا حلال غذا اگر انسان کے جسم میں رہے گی تو یہ حلال غذا انسان کو برائیوں سے روکے گی، انسان کو تمام کی تمام ان چیزوں سے روکے گی جس میں اہل بیت اطہار کی رضا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رتبہ پروردگار عالم کے نزدیک میں نے بیان کیا، یہی ہے کہ یہ اللہ کی کنیز خاص۔ ایک آخری اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کہ صدیقہ طاہرہ کا رتبہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور میں شاید اس سے پہلے کہیں ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک عبد کا لفظ ہوتا ہے اور عربی میں ایک اما کا لفظ ہوتا ہے۔ عبد، یہ عبد لقب ملتا کب ہے بندے کو؟ رسول اللہ کو جب پروردگار عالم نے اپنے پاس بلایا تو کوئی عام جملہ استعمال نہیں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی کیا مطلب؟ انسان جب اپنی پوری حیات کو تمام کے تمام زحمات، مشقات، مصیبتیں اٹھا کر اپنی حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی حقانیت اور اس کی رضایت کو حاصل کر لیتا ہے، تب جا کر پروردگار عالم اپنے بندے کو جو لقب دیتا ہے، جو اللہ کو محبوب ترین لقب ہے، وہ عبد سے بلاتا ہے۔ تب پیغمبر اسلام کو بلایا عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور اسی لیے جناب عباس کے لیے بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ پیغمبر کی حیات ہے، جناب عباس نے کس طریقے سے اپنی حیات کو گزارا ہے۔ امام فرماتے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، سلام ہو کس پر؟ عبد صالح پر، جو اللہ کا بھی مطیع ہے، رسول اللہ کا بھی مطیع ہے۔ اور جناب عباس نے اپنی حیات کو کس طریقے سے گزارا ہے، کس طریقے سے امام کے ساتھ آپ نے حیات کو گزارا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ مطالعہ کریں، یہیں سے جناب عباس کا رتبہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہذا پروردگار عالم نے، یہ تو ہو گیا مردوں میں، لیکن پروردگار عالم کی
چونکہ یہ کنیز خاص تھی شہزادی کونین، لہذا ماننا یہ پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عورتوں میں سے اگر کوئی کنیز ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے تو وہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اسی لیے ملائکہ کے سامنے کہا تھا کہ دیکھو یہ میری کنیز خاص جب محراب عبادت میں جاتی ہے تو کس طریقے سے میرے خوف سے تھر تھراتی ہے، کانپتی ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو کائنات میں کوئی بھی اگر ہے، کوئی بھی شخصیت ہے تو صدیقہ طاہرہ اہل بیت اطہار سے کوئی بھی گراں قدر شے نہیں ہے، کوئی گراں قدر چیز نہیں ہے۔ لہذا تمام عالم انسانیت کو اس چیز پر غور دینا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اسی شہزادی کونین کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ اگر ان کے انوار مقدسہ نہ ہوتے تو یہ کائنات موجود نہ ہوتی۔ تم کم از کم اتنا تو کر لو، رسول اللہ کا شکریہ ادا کر لو، شہزادی کونین کا شکریہ تو ادا کر لو۔ یہ تو نہ کرو کہ رسول اللہ جس کے لیے اس حد تک پیغام دیتے رہے کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میری رسالت کا ٹکڑا ہے، رسول اللہ کی ابھی آنکھ بند ہوئی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، رسول اللہ کی ابھی آنکھ بند ہوئی تھی کہ شہزادی کو مصائب پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے میرے بابا، آپ کے بعد فاطمہ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل شب تاریخ بدل جاتی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کا وقت اخیر ہے، شہزادی کی آغوش میں پیغمبر کا سر ہے۔ کسی نے دق الباب کیا، شہزادی نے کہا کہ اے آنے والا چلا جا، ابھی میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، پھر شہزادی نے وہی جملہ کہا۔ تیسری مرتبہ جب پھر دق الباب ہوا، شہزادی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو کر رخسار پیغمبر اسلام پر پڑے۔ پیغمبر ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میری حیات میں تم کو کس نے رلا دیا؟ اے بابا، ایک شخص ہے جو بار بار دق الباب کر رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ تمہارے گھر کا شرف ہے، ملک الموت بھی آتا ہے، اجازت لے کر آتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی تو آپ کا زمانہ ہے لیکن ابھی آپ کا کفن میلا نہ ہونے پائے گا، شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا، شہزادی کے گھر میں آگ لگائی گئی، شہزادی در و دیوار کے درمیان آ گئی، محسن شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جناب فضہ بیان کرتی ہیں جب شہزادی کو غش فاقہ ہوا اپنا غم بھول گئی۔ اے فضہ یہ بتاؤ ابوالحسن کہاں ہے؟ اے شہزادی، ابوالحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ظالمین لے گئے۔ شہزادی نے عصا کا سہارا لیا، فضہ نے سہارا دیا۔ خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی۔ روایت کے جملے ہیں، مسجد نبوی کی دیوار ہوئی، مولا کائنات نے آواز دی، اے فاطمہ بد دعا نہ کرنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ تصور تو کریے، جس کے لیے رسول اللہ نے اتنی تلقین کی تھی، اتنی عظمت بتلائی تھی، شہزادی کے لیے 3 روایتیں ملتی ہیں۔ 40 دن کہ رسول کی وفات کے بعد 40 دن زندہ رہی، یا 75 دن زندہ رہی، یا 95 دن زندہ رہی۔ اللہ اللہ، ذرا تصور تو کریے، 18 سال کا سن ہے، عصا کا سہارا، کمر خمیدہ، شہزادی
शहजादी ने कैसे 75 दिन गुजारे, 90 दिन गुजारे, ये शहजादी ही जानती होंगी। मैं एक वाकया बताए देता हूँ कि तेहरान में मजलिस बरपा थी, जाकिर शहजादी के मसाइब पढ़ रहा था। मसाइब पढ़ते पढ़ते उसने कहा कि शहजादी की पसलियां शिकस्ता हो गई थी। जाकिर मसाइब पढ़कर उतर आया, लेकिन एक जवान था, वो चीख मार मार कर रोने लगा, रोता जा रहा है। ए भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा? कहा नहीं मौलाना, आपने गलत नहीं पढ़ा, लेकिन मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर पसली पर कोई थोड़ा बहुत भी जख्म हो जाता है, सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। मेरी जद्दा माजिदा फातिमा किस तरीके से उन्होंने दिन बिताए होंगे। आज़ीज़ाने गिरामी, वो वक्त भी आया, शहजादी ने वसीयतें कर दी, मौला कायनात को वसीयत की, ऐ अली तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मुझे हनूद देना। और एक जुमला शहजादी ने आखिर में और कहा, और हमारे चाहने वालों को, हमारे शियों को हमारा सलाम पहुंचा देना क़यामत तक जो आएंगे। आज़ीज़ाने गिरामी, शहजादी इस दुनिया से रुखसत हुई, मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में थे, हसनैन गए। मस्जिद नबवी से अब रिवायत के जुमले हैं कि मौला को खबर हुई, मौला गश खाकर गिर गए। आज़ीज़ाने गिरामी, हमें नहीं पता मौला किस तरीके से घर पहुंचे हैं, बच्चियों ने कैसे बाबा के गले मिलकर रोई होंगी। आज़ीज़ाने गिरामी, वो वक्त भी आया, शहजादी को गुस्ल देते देते कायनात का साबिर और शाकिर इमाम चीख मार कर रोया। सलमान ने पूछा, मौला आप तो सब्र की तलकीन करते हैं, इस कदर रोने का सबब क्या? ए सलमान पूछो नहीं, बिन्ते रसूल जिंदा रही, लेकिन शिकवा न किया कि पसलियां टूटी हैं। आज़ीज़ाने गिरामी, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के, सिवाय गमे सैयदा कौनैन के। वो वक्त भी आया, इमाम ने फरमाया, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई, हसन आए, लेकिन एक मर्तबा हुसैन शहीद खड़े हो गए। बाबा, मेरी माँ तो मरियम से ज्यादा अफजल है। मरियम ने, जनाब मरियम ने अपनी आगोश में ईसा को ले लिया था। जब तक कि मेरी माँ खुद न बुलाएंगी, मैं माँ के पास न जाऊंगा। बंदे कफन टूटे, मेरे